حضرت حسین بن منصور حلاج، یہ اس جاں سوختہ عشق کی داستان حیات ہے جو ایک معمولی باپ کا بیٹا تھا۔ وہ 16 سال کی عمر میں گھر سے نکلا، سینے میں عشق کی چنگاری بچپن سے موجود تھی۔ پھر یہی چنگاری شعلہ بنی اور اس شعلے نے ایک عاشق کے پورے وجود کو پھونک ڈالا۔ اس کا معاملہ تاریخی عشاق کا بڑا عجیب اور اذیت ناک باب ہے۔ ہر سطر آتش فراق سے جلی ہوئی اور ہر سطر تمناؤں کے خون سے رنگی ہوئی۔ وہ عاشقوں کی طویل فہرست میں سب سے زیادہ متنازع عاشق ہے۔ ایک گروہ کا دعویٰ ہے کہ وہ شعبدہ باز تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ملمہ چڑھا لیا تھا اور عشق کا مصنوعی لباس پہن کر شہر در شہر گھومتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ایک دھوکہ تھے اور اس کی فغان نیم شب ایک فریب تھا۔ وہ عشاق کی قبا میں ایک دنیا دار انسان تھا۔ وہ عشق کا نام لے کر جذبوں کا جھوٹا کاروبار کرتا تھا۔ وہ اپنے عشق کی جانبازیوں کے افسانے سر عام سنایا کرتا تھا، مگر حقیقتاً وہ ایک آرام طلب عاشق تھا، عشق کی جانگداز، مشقتوں سے ناآشنا اور دیار عشق میں نارسیدہ۔ اردو شاعر میر تقی میر کے بقول ہوگا کسو دیوار کے سائے میں پڑا میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کا۔ وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے کھوکھلے نعرے لگایا کرتا تھا۔ اس کے دل سے کبھی آہ جگر گداز نہیں ابھری۔ وہ اپنے قول میں سچا نہیں تھا، بس زبانی باتیں کرتا تھا۔ اس کے برعکس دوسری جماعت اسے عاشق یا باز تسلیم کرتی ہے۔ اس کے نزدیک موت جیسی خوفناک حقیقت عاشق کے ایک رنگین و پرکیف خواب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ خاردار راستوں کو مخمل و ریشم کی راہ گزر سمجھتا تھا۔ جب آفات و مصائب کی آتش سوزاں اس کے جسم کو چھوتی تھی تو وہ اس چھیڑ چھاڑ کو باد صبا کی جھونکوں کی شرارت کہتا تھا۔ جب محبت ناشنا لوگ اس پر سنگ باری کرتے تھے تو اس جابرانہ کھیل کو گل پاشی سے تعبیر کرتا تھا۔ پھر جب اسے ایک تاریک زندہ کے حوالے کیا گیا تو اس نے اپنے عشق کی آگ سے دوسرے قیدیوں کی زنجیروں کو پگھلا دیا۔ آہنی دروازے اس کے جذبہ سوز دروں سے پگھل کر موم ہو گئے۔ پھر اس نے تمام اسیروں سے کہا اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اس کے فیض عشق سے سبب سارے قیدی چھوٹ گئے۔ اسیروں نے زندہ سے رخصت ہوتے وقت اپنے محسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہمیں رہائی دینے کے بعد آپ خود زنجیریں پہنے کیوں بیٹھے ہیں؟ عاشق جانباز اس وقت وصال کی لذتوں سے مخمور تھا۔ زنجیروں کو بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا یہ آہن فولاد عاشق کا زیور ہے، اگر انہیں اتار پھینکوں تو پھر میں عاشق کہاں رہوں گا؟ عشق سرے بازار عالمی رسوا ہو جائے گا اور میں عشق کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ قیدیوں نے کہا آپ نے ہمیں آزادی کا پروانہ بخش دیا مگر خود یہاں سے کیوں نہیں نکلتے؟ عاشق جانسوز پر انتہائی سرشاری کی کیفیت طاری تھی۔ جذبہ و کیفیت کے لہجے میں بولا یہ زندہ تو میرا گھر ہے، تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو خوشی سے اپنا گھر چھوڑ کر چلا جائے؟ پھر جب داروغہ زنداں کو معلوم ہوا کہ اس شخص کی وجہ سے تمام قیدی فرار ہوئے ہیں تو وہ غضبناک ہو کر کہنے لگا تجھے معلوم ہے کہ تو نے قانون شکنی کی ہے، اس جرم کی پاداش میں زنداں کے اندھیرے اور بڑھا دیے جائیں گے۔ عاشق جانباز نے قانون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تم مجھے تاریکیوں سے ڈراتے ہو، اگر تمام زمانے کے اندھیرے دلا کر یہاں جمع کر دو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، روشنی تو میرے اندر ہے،
میں اس روشنی سے زندان وقت میں چراغاں کر لوں گا۔ اہل ستم کو شدید حیرت تھی اور جفاکار پریشان نظر آ رہے تھے کہ وہ کس مزاج کا عاشق ہے، اور مرزا غالب کے بقول اسد بسمل ہے کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے، تو مشق ناز کے خون دو عالم میری گردن پر۔ ہاں، وہ اسی انداز کا مقتول تھا کہ اس نے قتل ہونے سے پہلے اپنے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ اس کے عشق پر گواہی دیتے ہوئے اپنے وقت کے بڑے بڑے عارفوں نے کہا تھا، وہ سرمست ازل تھا اور بڑی نرالی شان کا عاشق تھا، اس کے بعد اس جیسا کوئی دوسرا عاشق نہیں آیا۔ اسے اس بے فائدہ اور ناپائیدار دنیا سے گئے ہوئے 11 صدیاں گزر چکی ہیں، مگر وہ آج بھی سرمست و بے خود عاشق کی محفل میں میر مجلس کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ عشق گزیدہ صوفی ہوں یا اردو اور فارسی زبانوں کے شاعر، جب بھی بے خودی عشق کے معیار کا حوالہ دیا جاتا ہے تو سب کی زبانوں پر بے اختیار اسی کا نام آتا ہے۔ موم آیا تو نخل دار پہ میر، سر منصور ہی کا بار آیا۔ یہ عاشق جانباز تھا حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے جذب و کیف اور سرور و مستی کے لیے ایران و عراق اور برصغیر پاک و ہند میں عجیب شہرت رکھتے ہیں۔